آیت نمبر 195 فاستجاب لہم ربہم، تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ اور میں کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر پہلے دعا کا ذکر آئے اور اس کے بعد فوراً اگر فا کا ذکر آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ دعا جو مانگی گئی ہے وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ تو فا کے ذریعے ایک تو خوشخبری یہ دی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ سے اتنا عاجز ہو کے نبیوں کے راستوں کو مانگتے ہیں، اپنے ماضی کے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اپنی خامیوں اور کمیوں کو چھپانے کی بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعاؤں کو فوراً قبول فرما لیتے ہیں۔ اور استجاب کا لفظ جو ہے یہ باب استفعال سے ہے، اور اس کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے کہ کسی چیز کا چاہنا، تمنا کرنا، خواہش کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے خود اس بات کی تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگے، اور عاجز ہو کے مانگے اور ٹوٹ کے مانگے، اور میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں۔ اور لہم جو لفظ ہے یہ پہلے لایا گیا ہے، اسے گرامر میں متعلق متقدم بھی کہا جاتا ہے کہ خاص ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو فوراً قبول فرما لیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ انی بے شک میں لا اضیع نہیں ضائع کرتا عمل عامل منکم، تم میں سے جو کوئی بھی عمل کرنے والا ہوتا ہے، من ذکرین چاہے وہ مرد ہو او انثی یا وہ عورت ہو۔ آیت کے اس حصے کی خوبصورت بات یہ کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، تمہارا حال بہتر کیا جائے، اور تمہاری آخر جو ہے وہ رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق ہو، تو پھر تمہیں عمل کرنا ہوگا۔ اور پھر کہا کہ عاملہ عاملن، کوئی بھی عمل جو تم سے ہو سکے، ضروری نہیں کہ ہر انسان اپنی زندگی میں کوئی بہت بڑا کام کرے، چھوٹا عمل بھی ہو مگر وہ اللہ کی خاطر ہو تو اسے چھوٹا نہ سمجھا جائے، وہ اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہوتا ہے۔ اور دوسری خوبصورت بات یہ کہ تم سے جو عمل بھی ہو سکتا ہے، جس طرح کا بھی ہو سکتا ہے، اس کو کرنے کی کوشش کرو۔ پھر فرمایا کہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کہ مرد اور عورت ساخت کے اعتبار سے، ذمہ داریوں کے اعتبار سے تو مختلف ہو سکتے ہیں، مگر مقام، مرتبے اور معرفت کے لحاظ سے، اور ایون غور و فکر اور تدبر کے لحاظ سے وہ دونوں بالکل ایک جیسے ہیں۔ بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو۔ فالذین، پس وہ لوگ، ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، وہ اخرجوا، اور وہ نکال دیے گئے، من دیارہم، اپنے گھروں سے۔ اب یہاں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی زندگی میں عمل کرتے ہیں ان سب کا ایک جیسا معیار نہیں ہوتا ہے۔ ایک وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے دین کی خاطر ہجرتیں کی۔ اب ہجرت کرنا کسی انسان کی ضرورت ہو سکتی ہے مگر ضروری نہیں کہ وہ اس کا شوق ہو۔ ظاہری بات ہے کہ نبی علیہ السلام و صحابہ کرام، کون ان میں سے ایسا ہوگا جو کہ مکہ کو چھوڑنا چاہتا ہوگا، مگر وہ اس وقت کی ضرورت تھی۔ تو جن لوگوں نے ضرورت کو بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر پورا کیا، ظاہری بات ہے وہ بہت اعلیٰ معیار کے لوگ ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ اخرجوا من دیارہم، اور وہ لوگ جو کہ اپنے گھروں سے نکالے گئے۔ اب نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام تو نہیں چاہتے تھے کہ وہ مکہ کو چھوڑیں، لیکن ان کو وہاں پہ مجبور کر دیا گیا اور وہ اپنے گھروں سے نکال دیے گئے۔ وہ اوذوا فی سبیلی، اور جنہیں میرے راستے میں ایذائیں دی گئیں۔ اب کتنی ساری ایذائیں ایسی ہوتی ہیں، سفر ہے، ہجرت ہے، گھر نہیں ہے، رشتے ناطے چھوڑے ہیں، بھوک ہے، پیاس ہے، کاروبار نہیں ہے، اپنا گھر، اپنی چھت نہیں ہے، کتنی ایسی اذیتیں ہیں جو ان لوگوں نے اس راستے میں فیس کی۔ وقاتلوا، اور جنہوں نے اللہ کی خاطر جنگ کی، وقتلوا، اور پھر یہ کہ جنہوں نے اپنی جانیں بھی دے دی۔ اب جو غازی ہو گئے ہوں گے، ہو سکتا ہے کوئی معذور ہو گیا ہو، کسی کو نہ جانے کیسے زخم آئے ہوں، اور جو شہید کر دیے گئے ہیں انہوں نے تو اپنا سب کچھ جو ہے پیچھے چھوڑ دیا، اپنی جان اللہ تعالیٰ کو دے دی۔ تو جب کوئی انسان اتنے اعلیٰ معیار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانیاں دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کتنے اعلیٰ درجے کی جنت اس کو دیتے ہیں۔ فرمایا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم لازماً جو ہیں ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیں گے۔ اب شروع میں لام آ رہا ہے، یہ بھی گرامر میں تاکید کے لیے آتا ہے، آخر میں نون شد والا آ رہا ہے، یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے کہ ہم ضرور بضرور ان کے لیے ایسا کریں گے۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، ضرور بضرور ہم انہیں داخل کریں گے، جنات، ایسے باغات میں، تجری میں تحتی الانہار کے، جن کے نیچے دریا بہتے ہوں گے۔ انہار عربی زبان میں دریا کو بھی کہا جاتا ہے، ہم اردو میں عموماً اس کا ترجمہ جو ہے وہ نہروں سے کر دیتے ہیں۔ تو ایسے باغات ان کو دیے جائیں گے، ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے پاس سے۔ ثواب صوب سے، صوب کپڑے کو بھی کہا جاتا ہے، تو اس میں ایک تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے، کپڑا بار بار تبدیل کیا جاتا ہے تو ان کی ان قربانیوں کا اجر انہیں بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جائے گا۔ واللہ عندہ حسن الثواب، اور بہترین بدلہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ یعنی کہ جتنی جنت بھی ہمیں قرآن پاک میں سنائی جاتی ہے، یہ تو محض ابتدائی جنت ہوگی، مہمان نوازی ہوگی، جو اللہ تعالیٰ کے پاس خوبصورت ثواب ہے، اس کو تو کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔
اگر ہم قرآن کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہر جنت ایک طرح کی نہیں ہوتی، کیونکہ عمل کرنے والے سب ایک طرح کے نہیں ہوتے، لہٰذا جو جس طرح کا عمل کرنے والا ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے جنت بھی اسی معیار کی سنائی جاتی ہے۔ یہ اعلیٰ معیار کے لوگ تھے تو یہاں پہ ایک اعلیٰ معیار کی جنت جو ہے وہ سنائی جا رہی ہے۔